اس سے کیا معنی لیا جائے کہ کہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد لیا جائے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی غلط ہے۔ مطلق اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کو حاضر و ناظر ماننا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے تو مطلق ایسا کہنا غلط ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پرسنل میں دیکھا یہ فتاوی رضویہ ہے، اس میں جلد نمبر 29 ہے، اس میں لکھا گیا ہے دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ یہ کون لکھا ہے؟ یہ فتاوی حضرت، تو وہ جو ہے میرے پرسنل پہ جس نمبر پہ بات ہو رہی ہے بھیج دیا، دیکھیں بھیج دیا آپ کو میں، تو اسی پہ جو ہے بھیج دیجیے۔ بھیج دیا، ہاں اس کو ہم جو ہے کافی غور و فکر کرتے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات کیا بول رہا ہوں میں جی سے بول رہا کہ حاضر نہ، یہ علم غیب کے متعلق یہ خود رکھنا چاہیے۔ علم غیب مصطفیٰ کے متعلق یا علم غیب کے متعلق کیا خود رکھنا چاہیے؟ علم غیب کس کو حاصل ہے؟ انبیاء، اولیاء، یا پھر اس کے علاوہ آگے ہٹ کر کے کسی کافر، شیطان، مردود کو بھی نعوذ باللہ من ذالک؟ علم غیب جو ہے ہاں جی جی، اور انبیاء کرام کے بتانے سے اولیاء کرام کو بھی ہے۔ جی یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ جی، جیسے الاسماء والنظائر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ کو انبیاء کرام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بالکل صحیح بات، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ غیب ہے۔ ہاں جی، مگر نبی صادقی مصدوق کی اس فرمان کی وجہ سے کہ فقیہ واحد فقیہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، تو کہا کہ حضور کی اس فرمان کی وجہ سے ہر فقیہ بھی جی جو ہے اللہ کے ارادہ کو جانتا ہے اور اللہ کا ارادہ غیب ہے۔ ہاں اچھا، تو ڈائریکٹ جو ہے بغیر نبی کے بتائے ہوئے کوئی فقیہ ہو یا عالم ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو جی نہیں جان سکتا ہے کیا؟ جی، ہاں تو حضرت مطلب اگر یہ سمجھ لیں تو شیطان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ جانتا ہے؟ اگر یہ مان لیجیے اس معنی میں اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصب کو فقیہ بھی جانتا ہے تو کیا شیطان کو اگر مانا جائے پھر شیطان بھی تو فقیہ ہو جائے گا؟ دیکھیے اب شیطان اور ابلیس کے بارے میں جو ہے اب قرآن حدیث میں نہ ہے۔ ہاں تو اب جو چیز قرآن حدیث سے ثابت نہ ہے اس کی طرف جو ہے نہ جانا چاہیے، نہ جانا چاہیے، بالکل صحیح کہا آپ نے، نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے ایک مثال ہے جی، تو وہی نہ کہا کہ حضور جو ہے آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ جی، یہ حدیث ہے نا؟ جی جی جی، اور یہ بھی حدیث ہے انی ارا ما لا ترون، وانی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ ہاں اور جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حدیث شریف میں تو صرف یہی ہے کہ حضور نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہاں مگر یہ تو نہیں ہے حدیث شریف میں کہ حضور کی 2 آنکھ پیچھے بھی ہے 2 آگے بھی ہے کیا؟ بالکل صحیح۔ اب اس میں علماء نے کیا کہا؟ تشریح توجیہ پیش کیا ہے، کہا کہ حضور کی جس طرح 2 آنکھ آگے ہے 2 آنکھ پیچھے بھی ہے، تو آگے کی آنکھ سے آگے کی چیز دیکھتے ہیں، پیچھے کی آنکھ سے پیچھے کی، تو ایک ہی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں آنکھ 2 ہی ہے، مگر جو ہے اللہ تعالیٰ کس نے کہا حضرت ایک آنکھ پیچھے بھی ہے 2 آنکھ پیچھے بھی ہے 2 پیچھے آگے بھی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام کی 2 آنکھ پیچھے بھی ہے 2 آنکھ آگے بھی ہے، کس نے لکھا ہے؟ یہ بعض علماء نے لکھا ہے، یہ جو ہے سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بس حوالہ ہے ابھی آپ کے پاس فی الحال؟ وہ ابھی کتاب میرے پاس ہے مگر وہ کتاب میرے گھر پہ ہے۔ اچھا جی، ابھی میرے پاس میں 2-4 دن میں جاؤں گا گھر، تو وہ جو ہے میں بھیج دوں گا۔ میں کیا بتا ہوں، یہ بہار شریعت نے ایک بات لکھی ہے کہ علم غیب عطائی یہ انبیاء کی خاص شایان شان میں سے ہے، اور الدورۃ المکیہ میں لکھا ہے انبیاء یہ علم غیب نبی کا معجزہ ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضرت اگر اولیاء کے لیے مان لیا جائے تو پھر یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی نا؟
نہیں، پھر نبی کے بتانے سے اگر مانیں گے تو خصوصیت ختم نہیں ہوگی. وہ تو خاص اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کو علم غیب دیا. جیسے ہے نا ما کان اللہ لیطلع علی الغیب. ہاں جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو یعنی ڈائریکٹ براہ راست جو ہے علم غیب عطا کر دے. کیا یہ اطلاع دے. حضرت یہاں تو غیب، یہاں تو علم نہیں ہے، خالی غیب لکھا ہوا ہے، غیب آیا ہے. غیب جب کہہ دیے تو اس کا اطلاع علم غیب ہی پہ نہ ہوگا. غیب تو چھپی ہوئی چیزوں کو، جس طرح حضرت یہ وہ جہاں حق میں لکھا ہوا ہے کہ چھپی چیز اگر ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں ہوتا. مان لیجیے چھپی چیز اگر ویسا مانیں گے تو عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے. ہاں، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ جو ہماری نظروں سے غائب ہے، جو چھپی ہوئی ہے، وہ اللہ کے لیے غیب ہے. اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب مانا گیا ہے. لیکن جہاں مخلوق کے لیے کہا جائے گا جو چیز ظاہر ہو چکی، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ غیب ہے. لیکن جب کسی مسئلے سے ظاہر ہو چکی تو پھر وہ غیب نہیں رہا، وہ ظاہر ہو چکا. تو پھر تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے غیب مانا جا رہا ہے وہ تو پھر ظاہر ہو چکا ہے، پھر غیب کیسے رہا؟ پھر اسی طرح وہ اس پہ جو اعتراض کر رہے ہیں. ہاں، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز حضور پہ ظاہر ہو گئی اس کو غیب نہیں حاضر کہنا چاہیے. ہاں وہی مطلب لے جائے. جی جی. تو اب وہ جو حدیث پیش کی اس حساب سے تو ہر چیز جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو حضور کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، سب حاضر ہے. مگر ہم لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ حاضر ہے. تو اسی طرح ایسا اعتراض اگر کریں گے تو عالم الغیب والشہادہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو حاضر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب والشہادہ جس طرح کہتے ہیں تو اسی طرح جو ہے ہر چیز اگرچہ حضور کی ظاہر ہو چکی ہے ہاں مگر پھر بھی حضور کو عالم غیب کہیں گے. عالم الغیب تو نہیں کہیں گے، عالم غیب کہیں گے. کیا عالم الغیب نہیں کہیں گے؟ نہیں، عالم الغیب عطائی بھی نہیں اور ذاتی بھی نہیں. نہیں، اس میں عالم الغیب الف لام جو ہے غیب پہ ہو. ہاں جی جی. تو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کا اطلاق صرف اللہ ہی پہ ہوگا. ہاں اچھا، عالم غیب کہہ سکتے ہیں بغیر الف لام کے. عالم الغیب کے متعلق بول رہا ہوں. عالم الغیب، عالم الغیب کا اطلاق حضور کے لیے نہیں کر سکتے، نہیں استعمال کر سکتے. پیر مہر علی صاحب نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب عطائی کہہ سکتے ہیں. لکھا ہے مگر اعلیٰ حضرت نے پھر فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، جو جب فتاوی رضویہ آپ کے پاس ہے ہاں جی جی تو اس میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہاں حضرت ذرا عربی عبارت ہے، ذرا حضرت ذرا سمجھا دینا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. یہ آپ ذرا دیکھیں عربی عبارت حضرت. ذرا پڑھیں لکھیں کیا، ذرا دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ذرا یہ دیکھیں، ذرا سمجھنا چاہتا ہوں میں. دیکھا حضرت؟ ہاں ذرا دیکھیں کہاں پہ ہے. یہ جو ادھر نیچے دیکھیں نشان دیکھیں، یہ میں حوالہ فتاوی الوالدیہ کا حوالہ جی بشہادت اللہ ورسول من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا یجوز النکاح وحکی عن ابی القاسم رحمہ اللہ. حکیہ ہوگا کہ وہ حکا ہوگا؟ وہ حکا ہوگا یا وہ حکیہ ہوگا؟ حکیہ ہوگا. وہ حکیہ ہوگا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہے اس کو معروف نہیں جو ہے مجہول جو پڑھیں گے حکیہ. ہاں وہ حکا نہیں ہوگا نہ، وہ حقا نہیں پڑھیں گے. چلیں آگے. کہ اس میں فائل تو ہے نہیں. ہاں وہ حکیہ عن ابی القاسم رحمہ اللہ تعالی جی ان ھذا کفر محض لأنہ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم الغیب وھذا کفر. یعلم الغیب یعلم الغیب جی یعلم الغیب. جی کیا مطلب ہوگا حضرت اس کا؟
اس کا تو مطلب ہے کہ جس نے جو ہے کسی عورت سے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے شہادت گواہی میں گواہ میں حاضر ناظر ہے نا، شہادت یعنی کہ حاضر ناظر مان کر کے. ہاں تب ظاہر سی بات ہے جو شاہد ہوتا ہے تو وہ تو حاضر ہوتا ہی ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے کیا. چلے جی. تو جس نے کسی عورت سے اللہ اور اس کے رسول کی شہادت جی جی میں جو ہے نکاح کیا تو کہہ رہا ہے کہ لا یجوز النکاح، تو یہ نکاح جو ہے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے لیے شرط ہے انسان کی گواہی. جی آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے وحوقے اور حکایت بیان کی گئی ہے ابو القاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے. حاجہ کفر محض، بے شک یہ جو ہے محض کفر ہے. جی تراک لانہ اعتقد، اس لیے کہ جس نے یعنی نکاح کیا اللہ رسول کی جو ہے گواہی میں اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں، وہ کفر اور یہ کفر ہے. حضرت تو پھر تو یہاں تو غیب کا ماننے والا کافر ہو گیا، اللہ کے نبی کے مطابق جو غیب جانتے ہیں تو کافر ہو گیا وہ. تو اس میں اختلاف اس کے آگے بھی حضرت عبارت ہے نا. اس کی آگے بھی عبارت ہے. اب یہاں پہ اگر ایسا مانیں گے تو جاتی اور عطائی پہ جائیں گے. جی کہ کوئی اگر جو ہے ذاتی طور پہ نبی کے لیے علم غیب مانتا ہے تو یہ کفر ہے. اور عطائی اگر مان رہا ہے تو یہ کفر نہیں ہے. تو یہاں تو جو ہے ذاتی اور عطائی کی قید ہے نہیں. تو اگر مان لیجیے اس کے آگے اگر کوئی عبارت نبی ہے تو اس کو محمول کریں گے ذاتی پہ، کہ اگر کوئی ذاتی طور پہ اللہ کے رسول کو جو ہے عالم غیب اگر مانتا ہے تو یہ کفر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی تو حضرت میں نے یہ دوسرا حوالہ آپ کو بھیجا ہے نور العرفان میں سے. یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے، ذرا اس کو ذرا پڑھ دیں آپ، یہ نشان لگایا ذرا دیکھیں یہاں سے، کہ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا کہ اس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج ویسے ہی دیکھا جا رہا ہے. تو حضرت شیطان کو جو علم غیب ہے یہ ذاتی ہے عطائی ہے؟ یہ جو ہے عطائی ہے. تو مطلب شیطان کے لیے علم غیب مان سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیے اس میں کسی کو بھی کوئی بھی علم اگر ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ جس کو بھی جو بھی علم ہے تو اس کو عطائی مانیں گے. ذاتی ذرہ برابر کسی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جو ہے ذرہ برابر ذاتی علم جو ہے چاہے وہ علم ظاہری ہو یا باطنی ہو ماننا یہ کفر ہے. جی اچھا. تو حضرت یہ اب اجعال حق میں ہے کہ علم غیب عطائی ہوتا ہے نہیں، علم غیب جب مانا جائے گا وہ ذاتی ہوتا ہے. جعل حق کے اندر بات لکھا ہوا ہے سر، علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں. علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں. دیکھیے میں نے آپ کو حوالہ بھیجا ہے غایۃ المعمول فی علم الرسول، محمد فیض احمد ویسی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ہے، لہذا یہ صفت مخلوق پر استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا. اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے. تو یہ جو ہے مان لیجیے یہ سنیوں کا عقیدہ تو نہیں ہے. یہ حضرت یہ تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے مناظر ہیں. یہ تو کون؟ فیض احمد اویسی. تو وہ اگر ایسا بولے ہوں گے تو پھر وہاں پہ تعویل دیکھی جائے گی ہے نا، کہ ذاتی جو ہے علم ہے کہ عطائی کے جو ہے تذکرہ ہے یا نہیں ہے. حضرت کیا کریں گے؟ تو کچھ وضاحت نہیں کی، یہاں تو یہ مانا لی جائے گا کہ اگر وضاحت نہ کیا ہے حضرت، سیدھے مطلق اگر کہا ہے نا تو اعلیٰ حضرت یہ بھی تو لکھا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے قول فعل میں 70 محمل حسن جو ہے تلاش کرنا چاہیے. اچھا جی. وہ یہاں پہ جو ہے جو معنی مفہوم مطلب بنے گا اس کی طرف اس قول فعل کو جو ہے اس پہ محمول کریں گے. تو حضرت دیوبندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے تو آپ اس وقت کہتے ہیں 70 یہ ہو تو پھر اس میں احتمال کیا جائے گا. اسی طرح دیوبندی کابر کی عبارت پر تعویل کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ اس طرح جو ہے تعویل کیا ہے. دیکھیے اس میں جو ہے تعویل کی گنجائش وہیں تک ہے جہاں تک جو ہے ہو سکے. اب کوئی لفظ ایسا ہے جیسے کوئی لفظ ایسا ہے جس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے
اب وہاں اگر کوئی تعویل کر رہا ہے تو وہ تعویل قابل قبول نہیں. تعویل بھی وہی قابل قبول ہے جس کی گنجائش ہو. اعلیٰ حضرت سے یہ بھی لکھا ہے نا کہ مان لیجیے کسی کے قول فعل میں 1000 جو ہے احتمال کفر کے ہے کیا، ایک احتمال جو ہے اگر اسلام کے ہے تو الاسلام و یالو ولا یولا کے تحت اس کو مسلمان ہی مانیں گے، کافر نہیں کہیں گے. اور رہا کہ یہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کی جو عبارت ہے تو اب اس میں جو ہے اہل سنت والجماعت نے جو ہے تعویل کیا، یہ کیا وہ کیا، اس کو کفر جو ہے مان رہے ہیں. تو یہ کفر لزومی جو ہے کفر التزامی تو ہے نہیں. اچھا، مطلب اس میں تعویل گنجائش نہیں حضرت؟ کس میں؟ یہ جس مثال کے طور پر یہ حفظ الایمان ہے، تعویل کی گنجائش ہے. کوئی قابل قبول تعویل اگر کوئی آج بھی پیش کرنا چاہے تو کر دے. تو مطلب تعویل جہاں تعویل گنجائش وہاں کفر لازم نہیں ہوگا؟ دیکھیے جو ہے تو تعویل کی گنجائش اگر ہوگی، اچھا معنی مطلب اگر بن سکتا ہے تو وہاں پہ کفر جو ہے تکفیر نہیں ہوگی. اور جہاں پہ جو ہے تعویل کرنے کے باوجود جو ہے کوئی اچھا معنی مطلب نہیں بن رہا ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ رسول کا لفظ، تو اب رسول کا لفظ جیسے جو ہے کوئی کرے گا کہ رسولی جیدن، یہ میرا جو ہے رسول کا معنی پیغام لانے والا بھی ہوتا ہے کیا. اب صراحتاً جو ہے یہ لفظ جو ہے رسول کسی کے لیے کوئی استعمال کرے گا تو اس میں تو کوئی تعویل نہیں چلے گی. میں کہہ رہا ہوں اس طرح آپ نے کہا کہ ان تمام باتوں میں جو تعویل کی اپنی گنجائش ہے، جہاں کی اس نے فیض احمد اویسی صاحب نے کہا کہ علم غیب کا کہ جو ماننا شرک ہے، کفر ہے، اور فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی علم غیب ماننے یہ حنفیہ نے تکفیر کا کفر کا فتویٰ دیا ہے. وہ اس لیے کہ اس آیت کا مخالف ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ وہ اس آیت کا مخالف ہے، وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے. فتویٰ رضویہ میں اس کو پھر اس کی محمول کریں گے، یعنی جو ذاتی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو یقیناً یہ کفر ہے. اور اگر عطائی طور پہ اگر جو ہے رکھ رہا ہے تو عطائی علم غیب کے بارے میں اور آیت بھی تو ہے، فَأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا کہ بعض جو ہے کتاب پہ ایمان رکھنا اور بعض پہ ایمان نہ رکھنا، تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. حضرت دیکھیں جعل حق کا حوالہ ہے، اس میں احمد یار خان نیمی صاحب نے کہا ہے کہ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. جہاں علم غیب کا معنی لے جائے گا وہ ذاتی ہی ہوگا، عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں. جو ہے عطائی پہ بھی علم غیب کا اطلاق ہوگا، جو ہے آپ سرا عقائد اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. حضرت اس کا معنی بتائیں، جو یہاں جعل حق میں لکھا ہے کہ بھائی عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں، علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے. جو ہے عبارت پہ جو ہے جعل حق کی جو عبارت ہے نا تو اس کو میں پھر جو ہے غور سے دیکھوں گا، اس کے بعد ہی جو ہے پھر آپ کو ذرا بھیج دیا، ذرا دیکھ لیں، بھیج دیا میں نے. آپ بھیج دیے تو اس کو میں دیکھوں گا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے پھر آپ کے پرسنل پہ جو ہے یہ زبانی آپ سے بات ہوگی. اور دوسری بات حضرت، یہ میرے پاس یہ ہے کتاب ہے الملفوظ ہے، الملفوظ حصہ سوم ہے، اس کے اندر بات بھی لکھا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، 333 کہاں ہے، ہاں، کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی علم غیب جب دو ساتھ میں ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. یعنی علم غیب جہاں بھی آئے گا وہ ذاتی معنی لے جائے گا، وہ عطائی ہوگا ہی نہیں. تو علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں. آپ کا کہنا یہ ہوا کہ غیب پہ علم یعنی اطلاق ہوگا ہی نہیں، یہی نا؟ ہاں علم غیب عطائی پہ علم غیب کا اطلاق ہی نہیں ہوگا. جی آپ کے کہنے کا تو پھر نبوت کا معنی کیا ہے نا؟ کیا مطلب نبوت کا معنی نبی کا مطلب خبر دینے والا نہیں. اس میں جیسے اعلیٰ حضرت یہ بھی تو لکھا ہے کہ الاطلاع علی الغیب، لیکن دیوبندی لوگ تو اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانیں گے نا.
देखिए, अब दिवंडी लोग आला हजरत की बात न मानते हैं तो न माने, मगर हम तो मानेंगे। जैसे कुरान है तो कुरान की बात हम मुसलमान मानते हैं, हिंदू नहीं मानता है, नहीं मानता, तो उसको हमको मनाना भी नहीं है क्या? और ये नहीं हजरत, जब उनके खिलाफ हमने किताब लिखी है, तब किताब लिखी तो उनको मानना पड़ेगा। तो जब इल्म गैब जब ये माना आ रहा है, अब जब नबी का मतलब ये लेंगे कि भाई ये गैब का मतलब यही लेंगे कि नबूवत का खास है, फिर इल्म गैब शैतान के लिए माना गया है, उसको भी नबी माना जाएगा कि अगर गैब नबूवत तो माना ही है, गैब की खबर देने वाला। बहुत सारी चीजें कब्र में क्या होगा हम आप देखे नहीं है, मगर उसकी खबर तो नबी ने दिया है। कि मुनकर नकीर आएंगे, ये सवाल करेंगे, ये जवाब होगा। हाँ, फिर ये मामला होगा, नम का नौ मतिल उरूस जो है काफिर के लिए ये कहा, काफिर कहेगा हा ला आदरी। तो ये सब क्या गैब ही तो है क्या? जी बिल्कुल सही है, तो हमारे लिए गैब नहीं है। यहाँ तो खुलासा हो गया, जब वो जाहिर हो गया अब गैब नहीं रहता, गैब सिर्फ अल्लाह के लिए का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ कर दिया है कि तो फिर ये भी मानना पड़ेगा आपको, अल्लाह को सिर्फ आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल शहादा फिर कहना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई चीज मख्फी नहीं है। वो इसलिए माना जाएगा कि खुलासा कर दिया गया है। ये देवबंदी बरेलवी दोनों मसलक के उलमा ने खुलासा कर दिया है कि अल्लाह के लिए इल्म गैब इसलिए मानते हैं कि हमसे जो मख्फी है, वो गैब छुपा हुआ है, वो अल्लाह के लिए गैब है। इस माना में हम अल्लाह तबारक व तआला को आलिम गैब मानते हैं। अब जहाँ तक अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब आएगा तो इल्म गैब माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। इस तरह यहाँ लिखा है कि खुसूसन जबकि गैब की तरफ मुजाफ हो तो वो उससे मुराद इल्म ज़ाहिर होगा। ये तो हाँ, हम ही लोगों के लिए जो है गैब है, नबी के लिए गैब ना है, फिर भी जो है नबी को आलिम गैब कह सकते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मख्फी नहीं है ना, हम लोगों के लिए मख्फी है, फिर भी अल्लाह ताला के लिए हम कुरान में जो है आलिमुल गैब व शहादा का लफ्ज है ना। तो इसी तरह जो है अगरचे हुजूर पे सारी चीजें जो है जाहिर हो चुकी, हुजूर के लिए जो है वो गैब नहीं, मगर हमारे लिए गैब है, और उसके बावजूद जो है आलिम गैब कहेंगे। जिस तरह हजरत जो नबा है, नबूवत ये इल्म गैब के माना में आता है, और उससे मुराद उसी को है जो नबी हो। तो फिर हजरत अगर यही माना है कि नबा और नबी नबूवत अंबिया से साथ खास है, और जिसके साथ होगा वो नबी होगा, फिर तो ये वाक़या जो हुदहुद का बयान किया है सूरह नमल के अंदर, फमकसा गैर बईदिन फक़ाल हत्त बिमा लम तुहित बिही वजीअतुका मिन सबइन बिनबइन। नबा, यहाँ भी नबा का मतलब आया है। तो अगर ये मतलब ले जाए कि भी नबा नबूवत ये नबी अंबिया से खास है, जो गैब के माने में आता है, तो वो गैब तो हुदहुद ने भी लेकर आया, और हुदहुद भी कह रहा है कि जो हुजूर ने ना देखी, और मैं शहर सबा से हुजूर के पास एक यकीनी खबर लाया हूँ, तो उससे मुराद इसको भी नबी और गैबदा माना जाएगा हुदहुद को। और हुदहुद खुद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको पता नहीं है जो मुझे पता है, हुजूर ने न देखी, जो मैं देखा हूँ वो हुजूर ने यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। यानी अगर नबी गैब से मुराद नबा अगर नबूवत से खास है, तो हुदहुद भी क्या हो गया, नबी हो गया। और यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं, खबर नहीं गैब की खबर, तो हुदहुद उनसे अफजल हो गया। नहीं देखिए उसको कोई चीजें ही नबी मान लेंगे। हुदहुद के लिए जो है कुरान हदीस में तो कहीं भी नबी और रसूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। अकीदा बनाया जा रहा है कि नबी का मतलब क्या है, नबूवत का मतलब क्या है। कुरान और हदीस में देखिए हुदहुद के लिए कहीं भी कुरान हदीस में हम खबर उसने लाया। हाँ। और कहा कि जो हम आप भी कहते हैं कि अरे जो मैं जानता हूँ आप नहीं, बहुत सारी चीज है जो आप जान रहे हैं हम नहीं जान रहे हैं। तो हम जो है देखे हैं, हम जान रहे हैं आप नहीं जान रहे हैं। हाँ, तो हर खबर लाने या देने वाले को नबी कैसे मान लेंगे। हाँ, तो हजरत आपने तो अभी खुद कहा कि नबूवत का मतलब ही क्या है, कि खबर देने, गैब की खबर देने वाला। तो यहाँ पे हजरत एक मिनट, यहाँ पे जो ये अगर नबूवत का मतलब यही माना बयान किया जाल हक के अंदर कि नबी और नबूवत गैब से मतलब ताल्लुक रखता है, कि गैब की खबर उसे होगी जो नबी हो, जाल हक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर गैब की खबर देने वाला अगर नबी होगा, तो यहाँ हुदहुद खुद कह रहा है कि मैं वो बात देख कर आया हूँ, हत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। ये मैं कंजुल ईमान पढ़ रहा हूँ हजरत, कंजुल ईमान, कि वो बात देख कर आया हूँ जो हुजूर ने ना देखी।
یعنی سلیمان علیہ السلام نبی ہے. اگر نبی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی غیب کا خبر جانتا ہے تو یہ انکار ہو رہا ہے. قرآن انکار کر رہا ہے کہ نبی غیب کی خبر نہیں جان رہا ہے. کون جان رہا ہے؟ حدود پرندہ جان رہا ہے. تو پھر بتائیں کیا سلیمان علیہ السلام سے حدود افضل ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا سلیمان علیہ السلام یا حدود وہاں بھی تھا؟ سمجھنے کی بات ہے. یہ اپنے مسلک میں کسی نے لکھ دیا, ہم اسی کو مانیں گے. قرآن حدیث جو کہہ رہا ہے اس کو انکار کر دیں گے, تو غلط ہے نا حضرت. نہیں, جو قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے جی اسی کو جو ہے اس کو ماننا چاہیے. حضرت بتائیں, میں نے جو آیت پڑھی فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ, قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں یہ؟ مگر ہدہد جو دیکھ کر کے آئی تو وہ تو اوپر چیز تھی نا, وہ چیز اندر کی چیز کو دیکھ کر کے نہیں آئی نا. اندر کی حضرت پانی دیکھ, چھپا ہوا پانی دیکھ کر آئے ہو. اللہ نے, میں بتاؤں آپ کو, اس تفسیر میں یہ کنز الایمان کے حاشیے میں کیا لکھا ہے اس کے متعلق؟ پانی کے متعلق لکھا ہے حضرت. پانی جو اس کو پتا تھا, اللہ نے اس کو صفات دی تھی کہ وہ پانی کتنی گہرائی میں ہے, وہ جان لیتا تھا. یہ غیب کی بات بتا رہا ہے, غیب کی بات یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی نظر سے غائب ہے کہ اس بلقیس جو ہے, سبا کی بادشاہ جو ہے, ملکہ جو ہے, وہ سورج کو پوچھتی تھی کہ کن کے نظر سے غائب ہے حضرت؟ چاہے دور ہو یا نیچے ہو, چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں. اور اسی غیب کی خبر کون دے رہا ہے؟ حدود دے رہا ہے. اور سلیمان علیہ السلام اس سے بے خبر ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے حدود کی زبان. پہلی بات ہے جس چیز کا مشاہدہ ہدہد نے کیا تو وہ تو اندر نہیں اوپر کی چیز کے مشاہدہ کر کے جو ہے نہ کر رہی ہے کہ وہاں ملک سبا میں ایک عورت بلقیس نام کی ہے, ہاں, جو یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی. تو وہ بلقیس جو ہے کیا زمین کے نیچے جو ہے تھی, یا اس کی حکومت زمین کے نیچے تھی کہ اوپر تھی, ہے نا؟ اچھا حضرت میں ایک بات پوچھوں. جی, غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو, چاہے نیچے ہو یا مطلب نظر سے جو اوجھل ہو, اس کو غیب کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ زمین کے نیچے ہو تو غیب ہے, زمین کے اوپر امریکہ افریقہ میں کچھ ہے تو وہ غیب نہیں ہے. غیب وہی ہے جو نظر سے غائب ہو. ٹھیک ہے, نظر سے. ایک منٹ, جس بھی آپ کا اعتراض ہے وہ بھی ہم کو بھیجیے, اس کو بھی میں دیکھوں گا. ہاں اچھا, اور نہیں حضرت ایک بات سمجھنے کی ہے. اگر جیسے جاہل حق میں لکھا ہے کہ یہ نبی ہے, نبی کا مطلب غیب کی خبر دینے والا. حضرت میں ایک خلاصہ کر رہا ہوں کہ نبی کا مطلب اگر یہی ہمارا, ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کا مطلب عقیدہ ہونا چاہیے خبر دینے والا, خالی غیب کی نہیں. اگر غیب کی خبر مانا لیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں کو آپ کو ماننا پڑے گا وہ نبی ہے. جیسے شیطان کے مطابق مانا گیا ہے کہ آپ نبی کے مانا خبر دینے والا مانتے ہیں. ہاں جی, تو جب خبر بولیں گے تو خبر کا اطلاق صرف ظاہری چیزوں پہ ہوگا کہ باطنی پہ بھی ہوگا؟ حضرت جب یہ بات خلاصہ ہو گیا کہ جب غیب کی بات بتا دی گئی تو ظاہر ہو گیا, اب وہ غیب نہیں رہا نا, تو یہاں غیب مانا ہی نہیں جائے گا. حق کی بات بتا رہا ہوں میں, غیب مانا ہی نہیں جائے گا کسی حال. اگر ایسا آپ مانیے گا تو پھر قرآن پہ بھی اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ. حضرت ایک چیز ہے, اب اس میں ایک بات قرآن کی آیت اس کی گواہی دیتی ہے, وہ دلیل ہے کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. انباء غیب, اطلاع علی الغیب, لیکن علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. جس طرح میں نے یہ فتویٰ رضویہ کی عبارت میں نے بتائی آپ کو. اچھا یہ بتائیے تو پھر یہ وما ہوا علی الغیب بدنین, ہاں, یہ آیت جو ہے کہ وہ جو ہے غیب بتانے پہ بخیل نہ ہے, یہ حضور کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے کہ حضور غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے؟ جی. اب میں حضرت یہ بتا رہا ہوں آپ کو, وما ہوا علی الغیب بدنین, جو عقیدہ میں جو بحث ہے دیوبندی بریلویوں میں, یہ علم غیب پر ہے کہ صرف غیب پر ہے؟ دیکھیے عقیدہ میں ہم میں اور دیوبندی میں جو فرق ہے, ہاں, تو اس کی جو ہے جو عبارت ہے, ہاں, کچھ عبارت ہے, اسی بنیاد پہ ہم میں اس میں اختلاف ہے. اب یہاں پہ جو ہے معاملہ جو ہے توہین ہونے اور نہ ہونے کا ہے, تنقیص اللہ کی ہونے نہ ہونے پہ ہے. ہاں, یہ معاملہ ہے. میں وہ نہیں بول رہا ہوں حضرت, کیونکہ علم غیب کے اس میں علم غیب کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے. اس طرح الدولۃ المکیہ علم غیب کے اوپر لکھا گیا ہے, اور اس میں وہاں کی دیوبندیوں کو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ آیا حضور کو کل چیزوں کا علم غیب ہے یا بعض چیزوں کا. ہاں,
تو اس نے یہ انکار کیا کہ بھائی کل چیزوں کا تو علم غیب ہے نہیں، ہاں بعض ہی چیزوں کا علم غیب ہے. اگر بعض ہی چیزوں کا علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا لکھا ہے کہ بعض چیزوں کا علم غیب ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد لیا، اگر لکھا ہے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم غیب ہے. پہلے میری بات پہلے سنیے نا، اس نے جو لکھا ہے وہی میں کہنے جا رہا ہوں نا، کہ اس نے کہا کہ آیا حضور کو کل چیزوں کا علم غیب ہے یا بعض، تو انہوں نے یہ انکار کیا کہ بھائی کل چیزوں کا علم غیب نہیں ہے. یعنی اگر جو کہا کہ بعض، تو کہا اگر بعض، کہا بعض چیزوں کا علم غیب. اب اس میں کہہ رہے کہ اگر بعض چیزوں کا ہی علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو ہر قص و ناقص جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے. جی 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 بالکل صحیح. اب لفظ ایسا جو ہے تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، یا کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اگر کیفیت حالت کو بیان کرنے کے لیے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جو ہے بعض ہی علم غیب حضور کو ہے، یعنی تو اس کا مطلب یہ بنے گا جتنا علم غیب حضور کو ہے اتنا ہر آدمی کو ہے، سبی و مجنون کو ہے، جانور کو بھی ہے، کیا پاگل کو بھی ہے. اور تشبیہ کے لیے بھی مانی تو گویا کہ حضور کی بعض ہی علم غیب کو جو ہے اس نے تشبیہ دے دیا جو ہے پاگل سے، بچے سے، جانور سے. تو اب اگر وہی لفظ اگر اشرف علی تھانوی یا کسی دیوبندی کے لیے اگر استعمال کیا جائے کہ جتنا جو تمہارے پاس آیا کل چیزوں کا علم غیب ہے یا بعض، اگر بعض ہی چیزوں کا علم غیب ہے تو اس میں تمہاری کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو سور، کتے، گدھے کو بھی ہے. تو بتائیے وہ اس کی جو ہے توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو حضرت کی جو حفظ الایمان میں جو عبارت ہے کہ ایسا اور جیسا دونوں لفظ ہے کیا؟ جیسا علم نبی وسلم کا ایسا علم، تو یہ دونوں لفظ ہے کیا؟ دیکھیے ایسا ہے اس میں، تو ایسا اور جیسا دونوں جو ہے تشبیہ یا مقدار حالت اور کیفیت بیان کرنے کے لیے حرف تشبیہ ہے اردو میں. لفظ ایسا بھی جیسا بھی ہے. تو حضرت یہ بات تو اس میں لکھا ہے، حسام الحرمین میں لکھا ہے. تو کون حسام الحرمین کس کی ہے حضرت؟ حسام الحرمین جو ہے اعلیٰ حضرت کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے حفظ الایمان ہی کی اس عبارت کو جو ہے اس میں جو ہے نقل کیا ہے. اور رہا کہ اردو میں ہے اس کی عبارت، اور اعلیٰ حضرت نے اسی اردو عبارت کو عربی میں نقل کر کے اور جو حکم جو ہے اس پہ جو ہے نافذ ہوا علماء حرمین طیبین کی بارگاہ میں پیش کیا. اور وہاں کے جو ہے علماء نے بھی جو ہے کیا جو ہے کہا کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر. کیا یہ حکم جو ہے بتایا. اسی طرح جو ہے مان لیجیے رشید احمد گنگوہی ہو یا خلیل احمد امبیٹوی ہو یا قاسم نانوتوی، جو وہ جو نہ کہ جس طرح پہلے زمین میں آدم ہے اسی طرح دوسری زمین میں بھی آدم ہے، یہ روایت در منصور وغیرہ کی اس نے پیش کیا ہے. کیا اور اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہا کہ بھائی زمین کی ساتوں طبق میں جو ہے جس طرح آدم ہے پہلے زمین کے طبقے پہ، اسی طرح دوسری تیسری، تو گویا کہ 7 آدم ہوئے. اسی طرح جو ہے سب جو ہے نبی مخلوق سب ثابت. تو اسی طرح جو ہے خاتم النبیین پہ وہ بحث کیا ہے. کیا کہ جب زمین کے پہلے حصہ پر جو ہے آدم ہے، تو زمین کے پہلے حصہ کے بھی خاتم النبیین ہوئے، دوسرے حصہ کے بھی، تیسرے حصہ کے بھی. اور اسی پہ جو ہے وہ نہ کہا کہ اگر بعد زمانے نبوی بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو اس کی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آیا. تو یہ گویا کہ جو ہے کسی کے لیے جو ہے اس پہ ذرا بات کر لیں، اس پہ بات کر لیں اپنے اس کی کیا بولتے ہیں یہ حفظ الایمان پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. تو حفظ الایمان کی عبارت جو ہے کفری ہے، اس میں تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں. کفری ہے، کفری ہے. تو حضرت یہ دیکھیں میرے پاس میں آپ کو کتاب بھیجتا ہوں، آپ کو میں نے کتاب بھیجی ایک حوالہ بھیجا میں نے. یہ دیکھیں آپ، شخصیات و افکار شیخ الحدیث اسلام محدث گھوٹوی، یہ لکھتے ہیں کہ مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ. ذرا دیکھیں، جب کوئی آدمی کے متعلق کسی جن کے یہاں منسک فی کفری و عذابی فقط کفر لکھ رہا ہو کہ ان کے اس میں کفر عذاب میں عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے،
تو حضرت جب توبہ کر لیا، جو فتویٰ دے رہا ہے اسی کے مذہب اور مسلک کے اندر بات لکھا جا رہا ہے کہ وہ توبہ کر لیا، تو پھر حضرت جو فتویٰ دیا ہے اس پر تو جائے گا نا یہ کفر کا فتویٰ. اچھا، جو اشرف علی تھانوی جو توبہ کیا وہ توبہ نامہ ہے آپ کے پاس؟ وہی بھیج دیا، آپ کو بھیجا، دیکھیں آپ. ہاں تو اس کو جو ہے بھیج دیجیے. میں بھیج دیا، ذرا پڑھ لیں سر. وہ عبارت آپ نے پڑھی نا، من تجوز امرأة بشہادۃ اللہ، یہ بھی ذرا پڑھیں آپ. اگر مان لیجیے جو ہے اس عبارت سے اگر اشرف علی تھانوی رجوع کر لیا ہو جی، یا توبہ اگر کر لیا ہے تب تو پھر اس کو کافر نہیں کہیں گے، اور اگر جو ہے توبہ رجوع نہیں کی ہے تو کہیں گے. ہاں اچھا حضرت دیکھ لینا اب کیا کرے، حوالہ تو پہنچ گیا. یہ اسی زمانے کی بات ہے جب انہوں نے رجوع کیا، اسی زمانے کی کتاب ہے. اور یہ کتاب جو حضرت عبدالحکیم شرف قادری جو ہیں، جن کی تقریر حسام الحرمین میں ہے، انہوں نے شیخ الاسلام گھوٹوی کو معتبر مانا ہے. وہ بھی حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. تذکیر اہل سنت کتاب کے اندر جو ہے شیخ الاسلام گھوٹوی صاحب کو جو ہے معتبر مانا گیا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے. اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی جو تخریج ہے حسام الحرمین میں ہے، مطلب حسام الحرمین تک ان کا یہ بات ثابت ہے کہ حضرت تھانوی نے توبہ رجوع کیا ہے. پھر حضرت جو فتویٰ لگائے گا حسام الحرمین والے نے، ایسا ہے کہ اب علامہ عبدالحکیم شرف قادری کی جو تقریر حسام الحرمین پہ ہے، ہاں جی جی، تو اس میں جو ہے اشرف علی تھانوی کے جو ہے توبہ ہوا کا تذکرہ نہیں ہے. میرے پاس بھی ہے حسام الحرمین. ہاں یہ دیکھ لیں، میں حوالہ دیا، پڑھ لیں ذرا آپ، ذرا خلاصہ ہو جائے گا کہ بھائی کیا حقیقت ہے کیا. یہ دیکھ لیں. پھر تو حسام الحرمین، دولت المکیہ اور جتنی کتابیں ہیں سب کا رد ہو جائے گا. جب حضرت جس طرح مثال کے طور پر اسماعیل دہلوی کی توبہ جو ہے کہتے ہیں کہ دیوبندی کتاب میں موجود ہے. دیوبندی کتاب سے کو معتبر مان کر کے اسماعیل دہلوی پہ کفر کے اوپر کیا گیا حضرت. تو پھر حضرت تھانوی صاحب نے توبہ رجوع کیا ہے، یہ مسئلہ کہ اعلی حضرت کے معتبر کتابوں سے ثابت ہے. تو حضرت اب بتائیں کیا کریں گے آپ. یہ دیکھیں میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے جو ہے ان کو معتبر مانا ہے تذکیر اکابر اہل سنت کے اندر. اور وہ بھی حوالہ دے رہا ہوں میں، حسام الحرمین میں ان کی تقریر موجود ہے، وہ بھی دے رہا ہوں میں آپ کو. تو پھر بے غبار ثابت ہو گیا حفظ الایمان. اگر مان لیجیے توبہ اور رجوع کر لیا ہو تب نا. حضرت پڑھ لیں نا، حوالہ دے دیا حضرت، پڑھیں نا آپ، دیکھ لیں. اگر مگر یہ بات تو ہی نہیں ہے، بالکل آئینہ سامنے ہے. ہاں تو ہم اس کو دیکھیں گے، جو بھی ہے آپ کے پاس وہ سب بھیجیے. حضرت یہ پڑھ لینا حضرت، جس طرح وہ پڑھ لینا آپ نے، وہ عبارت عربی عبارت آپ نے پڑھی، یہ بھی ذرا پڑھ لینا حضرت. صاف نہیں ہے اس میں حضرت. صاف ہے حضرت، میں پڑھ دوں. ہیلو، ہاں جی صاف ہے یا میں پڑھ دوں؟ صاف ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ. ہاں جی. مولانا عبداللہ صاحب پرنسپل جو ہے مدرسہ فاضل احمد پور، یہ نا شرقیہ نے مولانا مولوی محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت الشیخ المکرم. ہاں اس کے آگے کیا ہے دیکھیے، میں دوسرا حوالہ دیکھ رہا ہوں، صحیح حسام الحرمین والا دیکھ رہا ہوں میں. علامہ گھوٹوی رحمت اللہ علیہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل تھے. ہاں اس موضوع پر آپ کا رسالہ جو ہے حضرت واضح ہو چکا کہ بھائی مسلک اعلیٰ حضرت والے جنہوں نے ہمیشہ پوری زندگی اکابر اہل سنت دیوبند پر کافر کا فتویٰ دیا ہے، آج انہی گھر ثابت ہو گیا کہ حفظ الایمان کی عبارت بے غبار ہے. اور حضرت تھانوی جو ہے یہ ماشاء اللہ یہ سچے پکے مسلمان ہیں جو توبہ کر لیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا گناہ کیا ہی نہیں. جو بھی آپ کے پاس اگر یہ کتابی شکل میں ہے، ہاں کتابی بھیجوں گا انشاءاللہ، اس کو آپ بھیجیے. اس کو ہم علماء سیتامڑھی بہار میں جو ہے ڈالیں گے، جس میں 800-900 مولوی ہے. ہاں اچھا. اور سب جو ہے اس کو پڑھے گا، دیکھے گا. ہاں جی جی جی. تاکہ جو ہے اس کو پڑھنے دیکھنے کے بعد وہ اجتناب کرے گا کہ بھائی اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے توبہ اور رجوع کر لیا. ہاں جب توبہ رجوع کر لیا تو بھائی پھر اس کی طرف جو ہے کفر کی نسبت نہیں کریں گے یا اس کو کافر مرتد نہیں کہیں گے. ہاں
حضرت دوسرا حوالہ دیکھیں، حضرت دوسرا حوالہ یہ میرے پاس موجود ہے، کہ اصل کتاب میرے پاس ہاتھ میں ہے، اس میں دیکھیں اس کے اندر جو ہے فاضل بریلوی اور فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں انہوں نے لکھا ہے، کیا نام ان کا، پروفیسر مسعود احمد صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ بحر کیف ہر بات کی اچھی تعبیر کرنی چاہیے. انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 198 کے اندر، ایسا علم جس میں پاگل و دیوانے، بچے، جانور، درندے شریک ہوں، اس سے آپ کے ذات عرفہ اعلیٰ ہے. اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا، یعنی جو گستاخی کا گستاخی ہے ادھر تو حضرت تھانوی کا دھیان بھی نہیں گیا. تو آگے کہہ رہے ہیں بحر کیف ہر بات کی اچھی تعبیر کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا تعبیر ہو. تو یہ اس کتاب سے لکھا ہوا ہے تمہید ایمان کے اندر کہ ان کے کفر پر کوئی، ان کی عبارت پر کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. تب یہاں تعویل کہتے ہیں کہ تعویل کرنی چاہیے، جب تعویل آ گیا تو پھر اس پر حکم ختم ہو چکا. نہیں، اگر مان لیجیے تعویل کی جو ہے گنجائش نہ ہے تب تو پھر الگ معاملہ، پھر بھی اس پہ مصر ہے، مان رہا ہے، الگ معاملہ. اگر تعویل کی گنجائش ہے تو پھر وہ تعویل جس کی گنجائش ہے وہ پیش کیا. آپ جیسے توبہ اور رجوع کی بات میں پہلی مرتبہ آج سن رہا ہوں کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے توبہ اور رجوع کر لیا. اگر توبہ اور رجوع اگر کر لیا ہوگا، حفظ الایمان کی جو عبارت ہے، بریلوی اور دیوبندی کے درمیان متنازع ہے، تو میں بھی اس کو تسلیم کر لوں گا اگر واقعی اگر جو ہے انہوں نے رجوع کیا ہوگا تب، ہے نا. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حضرت دوسری بات جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں عبارت میں جو ہے کفر ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ تمہید ایمان کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ قائل نے کفر مراد لیا ہو تبھی اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا. قائل نے کفر مراد لیا ہو تو ہی اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا، ورنہ کفر نہیں ہے. اب بتائیں، یہ میں کئی حوالہ دے رہا ہوں. ایک تمہید ایمان ہے کہ یعنی قائل کے قول کو دیکھا جائے گا، آیا اس نے کفری جو پہلو جو ہے رکھتا ہے وہ مراد لیا ہے یا کیا لیا ہے. اگر میں بتاؤں، ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کو میں، اس سے واضح ہو جائے گا. میرے پاس کتاب تنویر الابصار بنور نبی المختار، محمد اشرف سالوی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ یہ بتائیے، آپ جو ہے کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں اہل سنت جماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی. اور آپ گجرات سے بول رہے ہیں؟ جی. اچھا، تو یہ جو بھی ہے وہ اس کو آپ بھیج دیں جی، اور اس کے بعد جو ہے پھر میری بات ہوگی آپ سے. ایک حوالہ دوں. ہاں، جو بھی حوالہ ہے جو بھی ہے وہ سب کو آپ بھیجیے تاکہ ہم اس کو اپنے جو ہے جماعت کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. حضرت ذرا سن لیں میں کیا بول رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے، دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ کہہ نہیں سکتا کہ تمہارا عقیدہ ہے. یعنی حضرت تھانوی نے اگر کوئی عبارت لکھی ہے تو وہ خود اپنے عقیدے کی تشریح کر سکتے ہیں، دوسرا اس کے مخالف یا کوئی بھی فرقہ، مذہب، مسلک ان کے متعلق یہ نہیں کہتا تمہارا یہ عقیدہ ہے. سنیے نا ایک منٹ، جب جو ہے مان لیجیے یہ عبارت سامنے آئی، چاہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت ہو یا مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی عبارت ہو، یا مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت ہو، یا مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی عبارت جو متنازع فی ہے بریلوی اور دیوبندی دونوں میں. اب اگر اس قول کو کوئی غلط کہہ رہا ہے، جیسے میرا کوئی قول یا فعل عمل غلط ہے، اب کوئی بار بار اس کو جو ہے غلط کہہ رہا ہے، پھر بھی جو ہے ہم سامنے نہ آوے اور اپنی مراد نہ بتاوے، اور جو ہے دیکھتے رہے سنتے رہے، تو پھر اس سے لوگ کیا سمجھے گا ہم کو. اچھا حضرت، آپ نے کہا اگر مراد نہ بتاوے، تشریح نہ کرے. حفظ الایمان کے بعد ساتھ میں ایک کتاب ہے بسط البنان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں حیات میں اس کتاب کو لکھی ہے، تشریح کی ہے، اور کہا ایسا عقیدہ میرا ہے ہی نہیں. اور یہ حضرت آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ویسا ہے تو آپ بھیجیے میرے پاس، اور بھیج دیجیے. اور ابھی میں جو علماء سیتامڑھی بہار جس میں 700-800 علماء ہیں ہمارے مسلک کے، اس میں ہم اس کو جو ہے ڈالیں گے. حضرت آپ نے بسط البنان نہیں پڑھی کیا؟ ہم نے جو ہے دیکھیے بہت کتاب بہت ہے. نہیں، حفظ الایمان کے ساتھ ہی حضرت وہ شائع ہوا ہے، ابھی آ رہا ہے، حفظ الایمان کے ساتھ ہی آ رہا ہے وہ.
آپ کیسے نہیں پڑھی حضرت؟ حضرت اب بتائیں حضرت، جب یہ تمام حوالے آپ کے سامنے آ گئے حفظ الایمان کی، جس طرح وہ تمیز ایمان کے اندر کہ قائل اگر کفر یا مراد لیا ہو تو ہی کافر ہوگا، توبہ نامہ بھی آ گیا، اور یہ پروفیسر مسعود صاحب کا حوالہ بھی آ گیا کہ اچھی تعویل کرنی چاہیے حضرت تھانوی کے بارے میں، تو اس سے تو پھر شک ہو گیا نا حضرت؟ نہیں، اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ اور رجوع کر لیا ہے تو وہ اس کو بھیج دیجیے، کتاب ہی شکل میں جو ہے وہ کھینچ کر کے بھیجیے، تاکہ میں پھر اس کو دیکھتا ہوں، اور دیکھنے کے بعد جو ہے اگر واقعی جو ہے توبہ رجوع کر لیا تو میں بھی مان لوں گا اس کو، ہاں ماننے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے حضرت۔ چلیں آپ مان لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن حسام الحرمین میں جو فتویٰ دیا گیا ہے، آپ کو پتہ حدیث ہے، جو کسی کو کافر کہے اور کافر نہیں ہے تو کفر اس پر لوٹے، کہنے والے پر لوٹے گا۔ بالکل حدیث میں ہے کہ جو کافر نہ ہو اس کو اگر کافر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ قول لوٹے گا اسی کی طرف، یا فاسق نہ ہو، یا کسی کی طرف منسوب کوئی کر رہا ہے، اگر ویسا ہے قائل تو ٹھیک ہے، لوٹے گا، اور اگر قائل ویسا نہیں ہے پھر بھی اگر کافر فاسق کہہ رہا ہے یا منافق کہہ رہا ہے یا جو بھی کہہ رہا ہے تو وہ قول جو ہے بیان ہی قائل کہنے والے پہ لوٹ جائے گا۔ لیکن قائل کا قول تو بالکل واضح ہو چکا بریلوی مسلک کی کتابوں سے اور پھر وسط البنان سے، تو اب پتہ چلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پر جو فتویٰ لگے گا نہیں، بلکہ جنہوں نے فتویٰ لگایا ان پر لوٹے گا۔ اچھا، تو اب مان لیجیے یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے توبہ رجوع کر لیا، اور مولانا جو ہے یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی جس عبارت پہ جو ہے تنازع ہوا ہے، یا جو ہے ادھر جو ہے مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی عبارت پہ، بات کر لیں گے حضرت، جو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، حضرت نے بھی اس قول کا خلاصہ کیا ہے، تو پھر وہی آئے گا، مسئلہ آئے گا کہ قائل نے اگر مراد لیا ہے کفریہ تو کفر لگے گا، فتویٰ لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا، یہی پتہ لگا حضرت، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ وہ بھی دلیل دے دوں گا آپ کو، فتاوی رشیدہ سے آپ کو دلیل دوں گا میں کہ حضرت نے خلاصہ کیا ہے۔ جو بھی دلائل و براہین ہے وہ میرے پاس جو ہے آپ بھیج دیں، اور اس سب کو میں غور سے پڑھوں گا، دیکھوں گا۔ جی بالکل صحیح بات ہے جی۔ پڑھنے اور دیکھنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک، شکریہ۔